السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام جائز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، یہ عظیم و شان مقدس مہینہ رمضان المبارک کا جو گزر رہا ہے، یہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اسلام میں تقوی کی جو معیار حاصل ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور احتساب کی نیت سے اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہارا گزر کانٹے دار جھاڑیوں سے نہیں ہوا؟ فرمایا بہت دفعہ ہوا ہے۔ فرمایا تم ان کانٹے دار جھاڑیوں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، اپنے جسم کو سمیٹ کر گزرتا ہوں، کہیں کوئی کانٹے دار جھاڑی میرے بدن میں نہ لگ جائے۔ فرمایا یہی تقوی کی مثال ہے کہ انسان معاشرے میں رہتا ہے، وہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کی کوتاہی سے بچتا ہے کہ کہیں میں گناہ کی دلدل میں پھنس نہ جاؤں۔ میرے بھائیوں، روزے کو بھی ایک ایسی اہمیت حاصل ہے، روزے کو بہت مقام حاصل ہے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام میں بنیادی جو رکن ہیں، اسلام کے 5 ہیں، ان میں سے ایک روزہ ہے۔ روزے کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ بنیاد جو ہے کسی اسلام کی ایک عمارت ہے، اس کا ایک رکن جو بنیاد ہے وہ روزہ ہے۔ میرے بھائیو، اس کو ایک ایسا اہمیت، ایسا درجہ حاصل ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ ایسا مقدس مہینہ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے۔ اور ایسا مقدس مہینہ ہے، اور ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں انسانوں کو نیکیوں کے درجات کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین نیکیوں کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور میرے بھائیوں، روزے کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا ہر ان چیزوں سے، ہر ان خواہشات سے جن سے شریعت نے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو روزہ افطار کروانے کی وجہ سے جتنا اجر روزے دار کو ملتا ہے، اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے والے کو دے دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا، اللہ رب العالمین اس کو بھی روزہ دار جتنا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور ایسا مہینہ ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص روزے دار ہو اور وہ افطاری کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار افطاری کے وقت جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتے، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اس مہینے میں جو قیام کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص اس مہینے میں قیام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے بھی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس مہینے میں جو روزے دار ہے ان کے روزہ قبول کیسے ہوگا، ان کی چند شرائط ہیں، روزے کے قبولیت ہونے کی چند شرائط ہیں، ان میں سے آپ احباب کے سامنے چند کو ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی، عقیدہ درست ہو۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدے میں شرک کی غلاظت ہے، تو میرے بھائی روزہ تو کیا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین اگر تمہارے عقیدہ درست نہیں ہے، تمہارے عقیدے میں شرک کی غلاظت ہے، اللہ رب العالمین کو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم شرک کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے اعمالوں کو ضائع برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا عمل پتہ ہے عقیدہ درست ہونا چاہیے انسان کا، اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ دوسری چیز، اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائیو اس عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اگر تم چاہو جتنی مرضی قربانیاں کر لو، روزے رکھ لو، اگر عمل میں اخلاص نہیں ہے تو میرے بھائی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اس کی مثال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، 3 ایسے آدمی ہوں گے جن سے جہنم کی آگ کو برکایا جائے گا۔ فرمایا سب سے پہلا وہ عالم و قاری ہوگا جس کو لایا جائے گا، فرمایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے تم کو میں نے زندگی دی، بتا زندگی جوانی کہاں گزار کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے جوانی دی، زندگی دی، علم عطا فرمایا، میں لوگوں کو تیری دعوت، تیرے دین کی طرف مائل کرتا رہا، تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کو واز اس طرح اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، تو نے تو اپنا جناب اپنی جو بلے بلے ہے وہ دنیا میں کروا لی، آج فرمایا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا شخص وہ ہوگا جو جہاد کرے گا، جہاد میں شہادت کا مرتبہ لے کے جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے مجاہد بتا میں نے تم کو زندگی عطا فرمائی، تجھے میں نے جوانی عطا کی، کہاں گزار کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تو جانتا ہے، تو نے مجھے جوانی دی، تو نے مجھے صحت دی، میں تیرے رستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو نے بھی جھوٹ بولا، تو اس لیے جناب تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا، تو اس لیے شہید ہوا، لوگ مجھے کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا نڈارا آدمی ہے، تو نے بھی اپنی جو دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا سے جناب دنیا سے بلے بلے کروانے کے لیے شہادت کا مرتبہ لیا ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا شخص وہ ہے جو دنیا میں بڑا لوگوں کو مال خرچ کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تجھے مال دیا، دولت دی، کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ یہ کہے گا اللہ میں نے فلاں کی مدد کی، فلاں یتیموں کے کام آیا، فلاں مسکینوں کو کھانا کھلایا، فلاں کے جناب بیوہ کے کام آیا، اس کو پیسے دیے، دولت دی، لوگوں کو جناب خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو خرچ اس لیے کرتا تھا کہ لوگ مجھے کہے بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا ہے، بڑا سخاوی آدمی ہے۔ فرمایا تو نے بھی دنیا میں اپنی عیش و عشرت لے لی، آج اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، نمبر دو جو ہے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، جس کے لیے عمل کرنا ہے صلہ بھی اس سے لیا جائے، صلہ بھی اس سے لینے کی امید ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3 جو بھی عمل کرنا ہے وہ اسوہ رسول کے مطابق ہو۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہے میرے بھائی کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ کیوں؟
جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اگر اس کام کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر نہیں تو وہ عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق عمل ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا۔ اور نمبر 4، رزق حلال ہونا چاہیے۔ روزہ رکھنے کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ اگر رزق حلال کا نہیں، رزق تو نے لوگوں کا جناب حق چھین کے اس رزق سے روزہ رکھا ہے تو میرے بھائی وہ بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے روزے کی قبولیت کی جو شرائط ہیں ان میں سے عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ انسان کا درست ہونا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے وہ جس کے لیے عمل کیا جائے، بدلہ بھی اس سے، امید بھی اس سے، اجر بھی اس سے لینے کا انسان حقدار ہو۔ جس کے لیے عمل کیا جائے اس کے لیے ہی کہ انسان، اے اللہ میں نے تیرے لیے عمل کیا ہے، تو نے ہی مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل نہیں کیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے، اس لیے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اور نمبر 3 رزق حلال ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 جو بھی عمل کرنا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہوگا تو پھر وہ جناب عمل قابل قبول ہوگا۔ دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہی جناب روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اس مہینے میں کی گئی ہوئی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر کل قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔